مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ زبردست پیغام جمعیت کنونشن ہوا، تو اب انشاءاللہ الیکشن کے حوالے سے جس طرح پہلے کلین سویپ کیا ہے آپ لوگوں نے، تو یہاں مانسہرہ میں یہ دوسرا فیز جو ہے آپ کس حد تک مطمئن ہے اور کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، پاکستان کی سیاست میں اندھیرا تو بہت زیادہ ہے نا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس اندھیرے میں امید کی ایک کرن ہے، اور جس طرح انہوں نے ڈٹ کر اپوزیشن کی ہے 2018 کے بعد، تو ان کا حق بنتا ہے کہ لوگ ان پہ اعتماد کریں۔ تو اعتماد کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں، ان لوگوں نے پی ٹی آئی پر عدم اعتماد کیا اور مولانا صاحب پر اعتماد کیا۔ اس کے لیے ہمارا دلال یہ ہے کہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے، وہ ضمنی انتخابات عام طور پر حکومت جیتتی ہے، لیکن یہاں حکومت نہیں جیتی، مخالفت میں اپوزیشن جیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی اپوزیشن جیتی ہے، اور اب بلدیاتی انتخابات تو پورے ملک میں ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے، تو ہمارے صوبے کے اندر اس کا پہلا فیز ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کس طرح بہت زیادہ اعتماد کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پر اور انتخابی نشان کتاب پر۔ میں کیا سمجھتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دوسرے فیز کے اندر بھی بہت بڑا اعتماد ہوگا۔ آپ عوامی رائے سے معلوم کر سکتے ہو کہ حکمرانوں پر لوگ کتنے اعتماد ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور منی بجٹ جو آیا ہے، یہ تو عوام پر حکمرانوں کی طرف سے خودکش حملہ ہے، اس لیے عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور آج کل پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں مل رہے، پی ٹی آئی کے لوگ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور آزاد امیدوار آ کر وہ بالفرض و تقدیر اب سامنا نہیں کر سکے، تو آزاد امیدوار یہ آنا ہے، یہ پوزیشن ہے۔ ان تمام باتوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو 2018 کے الیکشن میں RCS بیٹھ گیا تھا، فارم نمبر 14 نہیں دیا گیا تھا، کاؤنٹنگ کے وقت بجلی چلی گئی تھی، پھر ہمارے تمام کے تمام پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا۔ لیکن جب پہلے فیز کے انتخابات ہوئے تو RTS نہیں بیٹھا، وہاں پر اندھیرا نہیں ہوا، روشنی تھی، وہاں فارم دیا گیا، نتیجہ چھپایا نہیں گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام نے کلین سویپ کیا۔ جب بھی غیر متنازع انتخابات ہوں گے تو اس خطے کی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام ہے، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جیتے گی۔ اور جب آپ ایسا کرو گے، اس کو متنازع بناؤ گے، من چاہی اور انجینئر قسم کے آپ کو چاہیے ہوں گے نتائج، تو پھر آپ جمعیت علماء اسلام سے چھین کر کسی کو دو گے۔ اس لیے آنے والے انتخابات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جلسے کے بہت اثرات ہوں گے۔ ہم زیادہ تعداد کے اندر پچھلے فیز 1 سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک اور جو اہم سوال ہے، بہت سے نامی گرامی چہرے آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آ چکے بھی ہیں، تو ابھی بلدیات کے حوالے سے ٹکٹس جو ہیں وہ آیا ان کو ملیں گے یا آپ کے پرانے کارکن ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے جو پرانے کارکن ہیں کو بہت ترجیح دی جائے گی، السابقون الاولون۔ کہیں اگر ہمارا امیدوار نہیں ہے اور کمزور ہے تو ہم نئے ساتھی سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو مایوس کریں گے۔ انشاءاللہ جو نئے آئیں گے ان کی حیثیت کے مطابق برتا ہوگا۔ سر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا تعلق اگی سے ہے، تو اگی میں یہ چیمہ گوئیاں ہیں، آپ کی اور نون لیگ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، ہونے والی ہے؟ میں تو تمام ضلع کے اندر نون اور جمعیت کے ایڈمنسٹریٹر کے حق میں ہوں ایڈجسٹمنٹ کے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے پورا جنازہ نکالنا ہے پی ٹی آئی کا تو پھر پی ٹی ایم کے ساتھیوں کو آپ سے ملنا ہو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔